موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور جملہ کہا تو ایسا کر، تو مجھے بتا اپنے جیسا نہ صحیح اپنے سے کمزور ہی کوئی بندہ بنا دے، اپنے جیسا نہ صحیح اپنے سے کمزور بندہ بنا دے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پھر جملہ کہا جو کمزور و طاقتور بنانے والا ہے وہی مالک کائنات ہے، وہی رحمان و رحیم اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جس نے اتنے عظیم و طاقتور و قوی و شان و شوکت کے مالک لوگ بنائے، اسی اللہ نے ہمیں بھی بنایا ہے، اسی اللہ نے۔ اب ذرا دوسرا رخ دیکھیں آئینے کا، یہ تو اس کی بنانے کا اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے بنا دیا۔ اب دوسرا رخ دیکھیں، جس نے تو اس کی فرما برداری کی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اول آفرینش انسانیت، حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کا گھارا بنا کر بت بنایا گیا اور کہا گیا فسجد، سجدہ کرو، سارے کے سارے سجدے میں گر گئے۔ ایک نے انکار کیا، کیا آدم کو سجدے کرنے کا انکار تھا؟ نہیں، حکم الہی کا انکار تھا۔ اللہ کے حکم کا انکار کرنے والا ابتدا ہو گئی کہ جو میرا منکر ہوگا، جو میرا نافرمان ہوگا، میں اگر اتنی عبادت کرنے والے کو اتنی عظمت دے کر کہ اسے ملائکہ کی بزم میں بٹھا کر پھر اسے رجیم بنا کر رائندہ درگاہ کر سکتا ہوں، تو اے انسان تو کچھ بھی نہیں ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے اگر اسے اتنی طاقت دی اور ایک حکم کی اس نے نافرمانی کی تو میں نے قیامت تک کے لیے اسے رجیم بنا دیا، قیامت تک کے لیے اسے رجیم بنا دیا۔ اور جس نے بھی اس کی نافرمانی کی ہے اور جس نے علی الاعلان نافرمانی کی ہے، ایک حد ہے برداشت کی، جب برداشت کی حد سے انسان کے کوئی کام باہر ہوتا ہے تو وہ کیا پھٹ پڑتا ہے۔ خداوند عالم کی برداشت کی کیا، وہ تو کائنات کا مالک ہے نا، اس کی کون سی حد، کون بیان کرے گا اس کی حد، کیسی حد ہے۔ لیکن دیکھیں وہ کائنات کا اتنا عظیم مالک ہے، اس نے لطف و عنایات کے بے دریائے بے کرام بہا دیے کہ ہر لمحے انسان کو عطا کر رہا ہے، ہر لمحہ۔ خود پچھلے دنوں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، اس میں خداوند عالم نے بڑا خوبصورت سا جملہ ارشاد فرمایا، اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ غنی و بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ اسے کھانے کی، نہ پینے کی، نہ جسم کی، نہ لباس کی، نہ مکان کی، نہ مرور زمانہ کی، نہ اسے تمہارے سجدوں کی، نہ روزوں کی، نہ عبادت کی، نہ تسبیح کی، نہ اذکار کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاء، تم محتاج ہو اس کے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ جب اس کے محتاج ہیں تو پھر اس نے ہمیں شاہکار بنایا ہے، ہمیں اپنی شاہکاری کو بچانا ہے، اور شاہکاری اسی انداز میں بچے گی کہ جس طرح بنانے والا چاہتا ہے ویسے بن جائے۔ اور چاہنے کی، اگر بنانے والے کی چاہت کی اگر بات کریں نا، تو امیر المومنین کی وہ 3 جملوں کی دعا جو اکثر آپ کے گوش گزار کو کی اور آپ کو یاد ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اب اللہ کی پسند بندے کیسا ہونا چاہیے؟ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ میں نے تو تجھے اپنا ویسا پروردگار اور رب پایا ہے جیسا تو چاہتا ہے، مجھے اپنا ویسا بندہ بنا جیسا تو چاہتا، جیسا میں چاہتا ہوں ویسا تو پروردگار ہے، جیسا تو چاہتا ہے مجھے ویسا بندہ بنا دے۔ اور علی علیہ السلام، پچھلے دنوں ایک اب کا وقت بھی ہو چلا، بس آخری بات اور عرض کرتا چلا جاؤں، یہ آج رجب المرجب کی آخری دن ہے اور رات شعبان، یکم شعبان المعظم کی شروع ہو رہی ہے، اور شعبان الحمدللہ آل محمد کے گھرانے میں خوشیوں کا دن ہے، خوشیوں کا مہینہ ہے۔
اور آل محمد کے پر کثرت سے جتنا درود پڑھ سکتے ہیں نا وہی بہت عظیم بڑی عظیم عبادت ہے. اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ اللہ کہہ رہا ہے میں بھی بھیج رہا ہوں تم بھی پڑھو. اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ کثرت سے درود پاک پڑھا کریں, استغفار کریں جتنا. اور آج کی رات جو ہے نا یہ بھی بڑی عظمت کی رات ہے, انتہائی عظمت کی رات. مفاتیح الجنان میں اعمال لکھے ہوئے ہیں, اگر کوئی کر سکتا ہے تو بڑی عظمت کی رات ہے. اور اس مہینے کی عظمت کا کیا کہنا, اس ایک ہی جملہ کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس مہینے میں اس ہستی کو خلق فرمایا کہ جس ہستی کی خروج کی اور اس کے قیام کی دعا رحمت للعالمین نے کی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در منصور علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کب آئے گی قیامت, تو سرکار نے فرمایا اس کا علم تو میرے مالک کائنات کو ہے, لیکن ایک بات بتاتا چلوں, میرے خلفاء میں سے جب قیام جب تک نہیں کرے گا قیامت نہیں آئے گی. قائم امام کا اس مہینے میں ولادت کا مہینہ, اور سب سے عظمت والی بات کہ جو انسانیت کا محسن ہے, جس نے انسانیت کو انسان کو انسانیت بتائی ہے, جس نے اصلاح مصطفیٰ کی امت کی اصلاح کی ہے, جس نے دین بتانے میں ذرہ بھر کوتاہی نہیں کی, اور ہر لمحے ہر مقام پہ دین کی حفاظت جس نے کی ہے, اس حسین ابن علی کی ولادت کا مہینہ ہے. عظمت والا مہینہ ہے. اور ایک ضمناً ایک بات کرتا چلا جاؤں, کہیں کسی خطبے میں یا 13 رجب کے تقریر میں امیر المومنین کی دعا کے جملے کہے تھے, تو ایک دوست نے اعتراضاً یہ جملے کہے کہ نعوذ باللہ مولا علی کو گناہگار تھے. وہ جو مدعائے کمیل کے جملے پڑھے تھے, اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت قمل عشق کالسم. نعوذ باللہ ہم اس بات کے قائل ہی نہیں ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے بعد کائنات میں اگر کوئی افضل ترین ہستی ہے اس اللہ کی مخلوق میں سے تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہ اور اس کے رسول کے بعد کائنات میں کوئی افضل ترین ہستی ہے تو وہ امیر علیہ السلام ہیں. اور امیر علیہ السلام کے گناہ کے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, لیکن یاد رکھیں وہی وہ ہیں ہادیان دین, وہ ہیں خدا تک پہنچنے کا ذریعہ, اور لوگوں کو اللہ تک پہنچاتے ہیں. جب وہ اللہ تک پہنچاتے ہیں تو وہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں. علی ابن ابی طالب نے علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا, لیکن امیر المومنین بتا رہے ہیں کہ میں علی بھی اللہ کے بارگاہ میں کتنا عاجز ہوں, جتنا میں ہوں اتنا نہیں ہو سکتے, تو عاجزی سے تو آؤ, یہ طریقہ اپناؤ کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرو, اور پھر کہو کہ اللہ میں نے گناہوں کا اعتراف کر لیا, تو رحمان ہے, مجھے معاف کرنا. وہ طریقہ دعا کا طریقہ بتا رہے ہیں, نہ کہ وہ جو اپنے ذہنوں کی اختراع جو ہے وہ کی جائے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ولی اللہ ہیں, اور ایسے ویسے دنیا کے بنائے ہوئے ولی اللہ نہیں, اللہ نے خود ولی بنایا ہے. اور جو اللہ کا بنایا ہوا ولی ہے وہ گناہگار نہیں ہوتا. لہٰذا ایسا جو اپنی طرف سے سوال اور اپنی طرف سے اعتراض جو ہے وہ بے تکے نہ بنایا کریں. خداوند عالم عظمت آل محمد کے صدقے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بآواز بلند صلوات.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین صلوات بآواز بلند پڑھیں تمام تعریفیں حمدیں ثنائیں اس پاک پروردگار اللہ کے لیے جو کون و مکان کا مالک خالق رازق رب ہے وہ ایسا عالم ہے کہ جس سے انسانوں کی نیتیں بھی پوشیدہ نہیں کائنات کے ذرے ذرے کا خالق ہونے کے ناطے ہر چیز پر اپنی قدرت کے نمایاں کرنے کے اظہار کرنے کا اسے علم ہے اور درود و سلام محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام پر کہ جنہیں اللہ وحدہ لا شریک نے درود و سلام کے لیے منتخب فرما لیا سب سے پہلے مرحومہ مغفورہ فردہ ان کے والدین مرحومین اور اس گھر کے تمام مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کے خداوند عالم عظمت آل محمد کے صدقے مرحومین کی بخشش فرمائے عالم جوار ائمہ میں جگہ عطا فرمائے عالم برزخ میں امان نصیب فرمائے بلند صلوات پڑھیں انسان بڑا ہی عظیم شاہکار ہے اس کائنات کے مالک کا ساری ہی مخلوق اس کی شاہکار مخلوق ہے اور ان میں سے شاہکار خالق جو ترین مخلوق ہے وہ انسان ہے خداوند عالم نے 4 قسمیں اٹھا کر اپنی شاہکاری کا اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین مجھے تین کی قسم زیتون کی قسم وادی طور سینا کی قسم اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم بتحقیق ہم نے انسان کو شاہکار بنایا ہے ہم نے انسان کو احسن التقویم پہ خلق کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے
ایک بندہ ہے، اس نے ایک چیز روبوٹ بنایا اس لیے کہ اسے آسائشیں ملیں، وہ اپنے سارے کام جو ہے وہ اس روبوٹ کے ذریعے سے کروا لے، اور اگر باہر دروازے پر اخبار پڑی ہے اور روبوٹ لا کر اسے نہ دے، کیا اس روبوٹ کے بنانے کا کوئی فائدہ ہے اس بنوانے والے کو؟ تصور کریں، کائنات کا مالک ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بنایا ہے، اور بنانے کی غرض و خلقت، بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میری عبادت کرو، لیکن میں عبادت پہ تمہیں مجبور نہیں کرتا، میں عبادت پہ تمہیں کیا فرمایا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد مجھ اللہ کی عبادت ہے، لیکن پھر ساتھ فرمایا میں مجبور نہیں کرتا، مرضی ہے تو کرو، دل مانتا ہے تو کرو، مجھے الہ سمجھتے ہو تو کرو، مجھے وحدہ لا شریک مانو، میرے علاوہ کسی کی عبادت جائز ہی نہیں ہے، نہ کرو، کہہ رہا ہے وہ۔ سورہ یاسین میں کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے لوگو اعبدونی، میری عبادت کرو، میری عبادت کرو، شیطان کی عبادت نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، میری عبادت، اللہ نے کہہ دیا نا کہ میری عبادت کرو، کیا اللہ نے کہا ہے کہ میں لازمی میری عبادت ہر صورت میں کرو؟ کہا نہیں، یہ تمہاری مرضی ہے۔ سورہ دہر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ہدیناہ السبیلا واما شاکرا واما کفورا، ہم نے ہدایت کر دی ہے دونوں رستوں کی، سبیلا تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں رستے بتا دیے ہیں، میں نے دونوں رستوں کی ہدایت کر دی، دونوں رستے بتا دیے، اما شاکرا و اما کفورا، اب اے انسان تیری مرضی ہے، چاہے تو شکر گزار بن کے رحمان کا بندہ بن جا، چاہے کفران نعمت کر کے شیطان کا بندہ بن جا، یہ تیری مرضی ہے۔ انسان میں نے تجھے شاہکار بنایا ہے، اب شاہکار کو شاہکار بن کر رہنا جو ہے یہ اس کی عظمت ہے، اس کی شاہکاری میں چاند لگ جاتے ہیں اگر شاہکار بن کر رہے۔ ایک بندے نے محل بنایا، بڑا خوبصورت سا محل بنایا، اور اس کی حفاظت نہ کی، گھر بنایا بڑا خوبصورت سا اور اس کی حفاظت، جب اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ مرور زمانے کے گردشیں، موسموں کے تغیر و تبدل اس گھر کو کیا کرے گا؟ کھنڈرات میں تبدیل کر دے گا، کھنڈرات میں۔ اللہ اکبر۔ مجھے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، اے انسان ذرا کبھی اپنے سے پہلی امتوں کے لوگوں کے کھنڈرات میں جھانک کر دیکھ تو صحیح، تجھ سے کس قدر وہ طاقتور تھے، تجھ سے کس قدر وہ جرت مند اور شان و شوکت کے حامل تھے۔ اور پھر امیر علیہ السلام فرماتے ہیں تو ایسا کر، فراعین مصر کے مقبروں میں جھانک کر دیکھ لے، اے انسان تو ان فراعین مصر کے مقبروں میں جھانک کر دیکھ لے، تجھے علم ہو جائے گا وہ دولت مند کتنے تھے، وہ شان و شوکت کتنی رکھتے تھے، وہ طاقتور کتنے تھے۔ اور میں نے ایک واللہ عالم بالصواب، لیکن تاریخ کے جملوں میں کی کتب میں یہ جملہ موجود ہے، جتنے سال فرعون نے اپنے آپ کو خدا کہلوایا، ایک لمحے کے لیے بھی اس کے سر میں درد نہیں ہوا، بیمار نہیں ہوا، کتنے طاقتور قوی تھا، اور لوگوں کو دلیل دیتا تھا کہ میں بیمار ہوتا تو مخلوق ہوتا، میں بیمار ہوتا تو مخلوق ہوتا، میں عاجز ہوتا تو مخلوق ہوتا۔ کائنات میں کون ہے جو مجھے عاجز کرے، کائنات میں کون ہے جو مجھے زیر کرے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور آ کر ایک ہی جملہ کہا، اور فرعون
تو جو طاقت اپنی آزما سکتا ہے آزما لے، جو اپنے ہتھ کنڈے آزمانا چاہتا ہے آزما لے، لیکن یاد رکھ تجھے بنانے والا بھی کوئی ہے اور وہی اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا خوبصورت سا جملہ، اس نے کہا نا کہ مجھے عاجز کوئی نہیں کر سکتا، مجھے بیماری کوئی نہیں ہے، میں کسی طرح عاجز نہیں آتا لوگوں سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ بتا، تو عاجز لوگوں سے نہیں آتا، تجھے بیماری کوئی نہیں آتی، تو تندرست ہے، صحت مند ہے، یہ بتا تجھے بنایا کس نے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ کلام، یہ قول گفتگو، اتنا تجھے توانا صحت مند بنایا کس نے ہے؟ اتنا طاقتور تجھے بنایا کس نے ہے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ جب وہ خاموش ہوا نا اس وقت حضرت اللہ ڈھونڈو بڑے سارے ہو گئے میرا کیا بہت انجن ہے، بہت گھر ہے وہ جو روٹی تو کھانی ہے اور جی چلو الحمدللہ باجی لیا دو اپنی جناب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ سرکار جی یا نہیں مگر مینو پہچانیا ہے چھریاں والا میں چھری نہیں لائی کنے سال بعد ایک کام چھوڑ دیو چھوڑ دیا، کوئی محنت کرو۔ چھوڑ دیتے یار چھری صبح آ جاؤ تو سانو کام کر لے کے چلیے